ناظرین کرام، تیسرا پہلو واقع افک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ واپسی میں لشکر نے مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام پر قیام کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے ہودج سے باہر ویرانے کی طرف جاتی ہیں۔ ہار ٹوٹ کر گر جاتا ہے، اسے تلاش کرنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ واپس آتی ہیں تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہلکے بدن کی ہیں اور ہودج پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج میں نہیں ہیں۔ پریشان ہو کر چادر لپیٹ کر اسی مقام پر لیٹ جاتی ہیں کہ تلاش کرنے والے کو آنے پر دقت نہ ہو۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے سے پیچھے چلنے اور بھولے بھٹکے لوگوں کی خبر گیری پر مامور ہیں، آتے ہیں، قریب پہنچ کر ام المؤمنین کو پاتے ہیں۔ حیرت و استعجاب سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اپنا اونٹ بیٹھاتے ہیں، ام المؤمنین سوار ہو جاتی ہیں۔ حضرت صفوان پیدل اونٹ کی نکیل تھامے چلتے ہیں، بلا آخر قافلے سے آ ملتے ہیں۔ بس کینہ پرور منافقوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اسے افسانہ بنا ڈالتے ہیں اور مدینہ کی پرسکون فضا میں ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افتراء و الزام کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ چند مسلمان بھی ان کے جھانسے میں آ کر وہی باتیں دہراتے ہیں۔ پورا مسلم معاشرہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور یہ واقعہ اور اپنی شدید تکلیف کا ذکر کیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس طرح الزام لگانے والے قبیلہ اوس کے ہیں تو ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں، خزرج کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ ان کی گردن اڑا دیں۔ اس پر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ جوش میں آ گئے۔ قریب تھا کہ باہم تفرقہ ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرمائی، مجلس برخاست کر دی۔ مختلف ذرائع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ ایک مہینہ گزر گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسمی بات تو کر رہے تھے مگر سابقہ بشاشت نہیں تھی۔ بلا آخر انہیں صورتحال معلوم ہوئی۔ یہ خبر سن کر روتے روتے آنسو خشک ہو گئے، میکے آ گئیں۔ والدین نے صبر کی تلقین کی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے ایسی اطلاع ملی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ براءت ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدین سے کہا کہ جواب دیجئے، مگر وہ خاموش رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی کہا کہ میں اس مرحلے میں ہوں کہ اگر میں سچ بول دوں کہ میں بری ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں اور جرم کا اقرار کر لوں تو آپ یقین کر لیں گے۔ میرا تو بس یہی کہنا ہے کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ بس اسی وقت وحی الہی کا نزول ہوا اور قرآن کریم کی صریح و دو ٹوک آیات کے ذریعے 2 رکوع میں ام المؤمنین کے برات اور ریشہ دوانی میں مصروف دشمنوں کی سازشوں کا مکمل بیان سامنے آیا۔ اس کے بعد الزام لگانے والوں پر سزائیں جاری کی گئیں۔ عبداللہ بن ابی جو اس فتنے کا سردار تھا اس پر ڈبل حد جاری ہوئی۔ واقع افک کی مکمل تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بخاری، المغازی، حدیث الافک، زاد المعاد۔ مقام غور ہے۔ نمبر 1، اس واقعے سے امت کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام عظمت ظاہر ہوا کہ یہ وہ خاتون جنت ہے جس کی عفت کی گواہی میں خدا بول اٹھا اور قرآن نے براءت ظاہر فرما دی۔ نمبر 2، سازشی ٹولہ منافقوں کا نفاق آشکار ہو گیا اور ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ نمبر 3، کان کے کچے باز اہل ایمان کی تادیب و اصلاح کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے اعلان فرما دیا گیا کہ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر پاک بازی کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ ان کے حرم میں وہی خواتین آئیں گی جو پاک بازی کا شاہکار ہوں گی۔ بدکار عورت کا نبی کے حبال عقد میں آنا اللہ گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔